بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ پاکستان چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اور مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کے مابین ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ کورونا کی وبا سے نپٹنے کی حکمت عملی اور انسداد پولیو مہم کی بحالی پر گفتگو ہوئی۔ بل گیٹس کا کہنا تھا کہ پاکستان اہلکاروں کی انسداد پولیو مہم میں کوششیں قابل تعریف ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دنیا بھر میں وباؤں کے خاتمے کے لیے تعاون جاری رکھیں گے، انسداد پولیو مہم میں بھی پاکستان سے تعاون جاری رکھیں گے۔ جبکہ پاکستان چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کو پولیو فری بنانا قومی مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسداد پولیو کی کوششوں میں رضاکاروں، سیکیورٹی اہلکاروں اور ہیلتھ ورکرز کا کردار اہم ہے۔ سابق صدر باراک اوباما نے موجودہ صدر ٹرمپ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹنگ کے متنازع توسیع کی وجہ سے پوسٹ کی سروسز کو کمزور کر رہے ہیں، جبکہ حکومتی انتظامیہ پوسٹل بیلٹنگ پر دھوکہ دہی کے خدشے کی وجہ سے اس پر تنقید کرتے آ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ڈیموکریٹس پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تاہم ٹرمپ کے ناقدین کا الزام ہے کہ وہ اپنی تنقید سے انتخابات کی مجموعی ساخت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ شکست کی صورت میں انتخابی نتائج پر شکوک پیدا کیے جا سکیں۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں بھڑک اٹھنے والی آگ کے باعث علاقے کے ہزاروں مکینوں کو اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقام پر منتقل ہونا پڑا ہے۔ لاس اینجلس سے 60 میل دور شمال میں واقع جھیل ہیوز کے نزدیک گھنے پہاڑی جنگلات میں پچھلے بدھ کو شروع ہوئی تھی، جس سے اب تک 10,000 سے زائد ایکڑ رقبے پر پھیلا جنگل راکھ ہو چکا ہے۔ آگ سے اب تک کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی، تاہم یہ وہاں موجود کئی عمارتوں کو تباہ کر چکی ہے۔ ترکی کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک روز میں 70,192 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں 1,266 کے نتائج مثبت آئے ہیں، جبکہ 22 افراد اس کرونا مرض کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار گئے ہیں، جس کے بعد ملک میں مرنے والوں کی مجموعی تعداد 5,934 تک پہنچ گئی ہے۔ ترکی میں یومیہ 70,000 کرونا ٹیسٹ کا یہ آج تک کا پہلا ریکارڈ ہے۔ امریکی صدر اور فرانسیسی صدر کے مابین فون پر بات چیت ہوئی ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے یونان اور ترکی کے مابین بڑھتی ہوئی کشیدگی کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ تنازعہ حل کرنے کا یہی صحیح اور درست راستہ ہے۔ دونوں رہنماؤں نے نیٹو اتحادی یونان اور ترکی کے مابین بڑھتے ہوئے تنازع پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ صدر ٹرمپ اور میکرون نے اس بات پر اتفاق ظاہر کیا ہے کہ ترکی اور یونان کو بات چیت کرنی چاہیے، صرف یہی طریقہ ہے جس سے اختلافات دور کیے جا سکتے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کی سربراہ نینسی نے صدر ٹرمپ پر جمہوریت کو کمزور بنانے کا الزام عائد کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ شخص ملک میں جمہوریت کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے۔ انہوں نے ٹرمپ کی جانب سے پوسٹل بیلٹ کی مخالفت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس نے محکمہ پوسٹ کو کبھی دل سے قبول ہی نہیں کیا، کیونکہ یہ ایک آزاد ادارہ ہے اور حکومت کی نگرانی میں نہیں آتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ میں ہر شخص کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ پولنگ سٹیشن نہ جانا چاہے تو اپنا ووٹ ڈاک کے ذریعے بھی ڈال سکتا ہے۔ امریکہ میں کورونا کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے توقع یہی کی جا رہی ہے کہ 10 لاکھ امریکی شہری 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں پولنگ سٹیشن جانے کی بجائے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ہی ووٹ ڈالنے کو ترجیح دیں گے۔ تاہم صدر ٹرمپ مسلسل پوسٹل ووٹنگ کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں۔ مشرقی بحر روم میں ایک ترک اور ایک یونانی جہاز کے تصادم کی اطلاعات کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان نے کشیدگی میں اضافے کی نشاندہی کرتے ہوئے حالات کے سنگین تر ہو جانے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ ترکی کا جہاز اوروک ریس اس ہفتے کے آغاز سے ہی روہوڈس کے جزیرے کے جنوب میں قدرتی گیس کی تلاش میں ہے۔
اسی بارے میں جرمن چانسلر نے ترک صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں ثالثی کی کوشش بھی کی ہے۔ صہیونی ریاست اسرائیل میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کی وبا میں تیزی دیکھی گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل میں کورونا کے 11 مریض جاں بحق اور 1026 نئے مریض کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اسرائیل میں کورونا سے مجموعی طور پر 633 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق اسرائیل میں کورونا کی کل متاثرین کی تعداد 87,173 تک پہنچ گئی ہے، جن میں سے 380 مریضوں کی حالت خطرے میں ہے۔ 109 مریضوں کو وینٹی لیٹرز پر رکھا گیا ہے، جبکہ 61,577 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے سابق اٹارنی نے نئی کتاب ڈس لائف میں لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ نے کئی ٹیکس فراڈ کر رکھے ہیں، وہ اپنی بیوی سے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ سابق اٹارنی مائیکل کوہن نے لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ پس پردہ روسی صدر پیوٹن کے ساتھ بھی رابطے میں تھے۔ کتاب میں مائیکل کوہن نے لکھا ہے کہ ٹرمپ اپنی اہلیہ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، ٹرمپ کے کوئی سچے دوست نہیں ہیں۔ صدر ٹرمپ کے سابق قانونی مشیر نے لکھا کہ صدارتی انتخابات میں صدر ٹرمپ کے کہنے پر دھاندلی کا انتظام کروایا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے صدر ٹرمپ کے حکم پر مرضی کی سروے رپورٹ تیار کروائی۔ مائیکل کوہن کے مطابق من پسند سروے رپورٹس تیار کرانے کے لیے آئی ٹی فرم کو بڑی رقم دی گئی۔ مائیکل کوہن کی کتاب ستمبر میں مارکیٹ میں آئے گی، جس کو رکوانے کی بھی کوششیں جاری ہیں۔ جبکہ دوسری طرف وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ مائیکل کوہن جھوٹ بول کر پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ مائیکل کوہن 2006 سے 2018 تک صدر ٹرمپ کے وکیل رہ چکے ہیں۔ ایران پر اسلحے کی پابندی سے متعلق قرارداد کے مسودے پر سلامتی کونسل میں ووٹنگ شروع کر دی گئی ہے۔ یہ رائے شماری ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب روس اور چائنا نے ایران پر پابندی سے متعلق قرارداد کی مخالفت کی ہے، جبکہ امریکی سفیر کیلی کرافٹ نے کہا ہے کہ روس اور چائنا پابندی کے خاتمے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ دونوں ملک اس موقع کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ایران کو اسلحہ بھیج سکیں۔ لبنان بیروت واقعے سے عالمی تاریخی ورثے میں شامل 640 عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے اور ان میں سے 60 کے منہدم ہونے کا خطرہ ہے۔ بیروت میں کم سے کم 8,000 عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے، ان میں سے بیشتر پرانی کالونیوں میں واقع ہیں۔ اگر ان عمارتوں کی مرمت نہ کی گئی تو موسم خزاں کی بارشیں ان کے منہدم ہونے کا باعث بن سکتی ہیں۔ دوستو، اللہ خیر کرے کہ عالمی بینک نے یوم آزادی کے موقع پر پاکستانیوں کو مبارکباد دی ہے۔ عالمی بینک کا پاکستان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہنا ہے کہ عالمی بینک کو صحت، تعلیم، توانائی، بنیادی ڈھانچہ سمیت مختلف شعبوں میں پاکستان کا شراکت دار ہونے پر فخر ہے۔ عالمی بینک کا مزید کہنا تھا کہ ان شعبوں میں جاری منصوبوں سے لاکھوں پاکستانیوں کو غربت سے نکالنے میں مدد ملے گی۔ دوستو، دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہمیں غربت سے نکالتے ہیں یا اس دنیا سے نکالتے ہیں۔ خلیجی ریاست بحرین کے خلیفہ احمد بن عیسیٰ نے متحدہ عرب امارات کے ولی عہد الشیخ محمد بن زید سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے انہیں اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ دوستو، سمجھ لیں کہ بحرین کا بھی فیوچر میں اسرائیل سے معاہدہ ہونے والا ہے۔ سنگدل بھائی نے آئس کریم میں زہر ملا کر بہن کی جان لے لی۔ یہ واقعہ بھارتی ریاست کیرالہ میں پیش آیا، جہاں 22 سالہ نوجوان بھائی نے اپنی 16 سالہ چھوٹی بہن کو آئس کریم میں زہر ملا کر دیا، جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ لڑکی کے والدین نے بتایا کہ ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ بیٹا اکیلا رہنا چاہتا تھا، اس کے لیے اس نے بہن کی جان لے لی۔ والدین کے مطابق ان کے بیٹے نے 4 اگست کی رات کو بہن کو آئس کریم دی، جس میں اس نے زہر ملا رکھا تھا۔ لڑکی آئس کریم کھا کر سو گئی، جس سے وہ جانبر نہ ہو سکی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکے کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا ہے، جس میں اس نے بہن کو آئس کریم میں زہر ملا کر دینے کا اعتراف بھی کیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے یونان کو بڑی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری نیک نیتی کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ مشرقی بحر روم میں ترکی کے اگر کسی بحری جہاز پر حملہ ہوا تو اس کا سخت ترین جواب دیا جائے گا۔ صدر رجب طیب اردوان کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل کی مصر اور یونان کی حمایت اور فلسطین سے متعلق اقدامات قابل قبول نہیں ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ ترکی کی سمندری حدود میں بحیرہ روم کا سب سے زیادہ علاقہ آتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ کسی دوسرے ملک کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ ان کی حدود کی پیمائش میٹرز میں ہو سکتی ہے۔ ترکی کے تیل اور گیس تلاش کرنے والے کسی جہاز پر کوئی کارروائی کی گئی تو اس کا سخت ترین جواب دیا جائے گا۔ بچ نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ صدر رجب طیب اردوان کا مزید کہنا تھا کہ کشیدگی کا ذمہ دار ترکی نہیں یونان ہے، جسے عالمی قوانین کی پاسداری کا خیال رکھنا چاہیے۔ بھارت نے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان مغربی ایشیا کے اپنے پڑوس میں امن اور استحکام اور ترقی کے اقدامات کی مستقل حمایت کرتا آ رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کو ٹیلی فون کر کے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین تعلقات کو مکمل طور پر معمول پر لانے کے اعلان کے بارے میں اطلاع دی۔ میاں نواز شریف نے توشہ خانہ کیس میں احتساب عدالت میں طلبی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی ہے۔ نواز شریف نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ احتساب عدالت کی کارروائی اور طلبی کا اشتہار جاری کرنے کا حکم نامہ کل عدم قرار دیا جائے۔ نیب بلا جواز مجھے اور میرے اہل خانہ کو نشانہ بنا رہا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ نیب اپوزیشن کو ٹارگٹ کر کے آواز دبانا چاہتا ہے۔ نواز شریف مفرور نہیں ہیں بلکہ ضمانت منظوری پر بیرون ملک گئے ہیں۔ دوستو، توشہ خانہ کیس میں مسلسل غیر حاضری پر نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری اور 17 اگست کو طلبی کا اشتہار جاری ہو چکا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف جان بوجھ کر عدالتی کارروائی سے مفرور ہیں۔ سعودی سفیر احمد المالکی کا کہنا ہے کہ ہم پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، اس کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور پاکستان کو پہلے کبھی تنہا چھوڑا نہ ہی آئندہ چھوڑیں گے۔ دونوں ممالک کے مثالی تعلقات 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے قابل فخر ہیں۔ سعودیہ اور پاکستانی عوام کے دل ہمیشہ ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ دونوں ممالک کے عوام میں اخوت اور بھائی چارے کا مضبوط رشتہ ہے۔ ہر مشکل وقت میں سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلتا ہے اور چلتا رہے گا۔ آخر میں سعودی سفیر احمد المالکی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی تعلقات دو بھائیوں جیسے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے پاکستان کے 73ویں یوم آزادی پر پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں ذاتی طور پر پاکستانی قوم کو ترک قوم کی جانب سے سلام اور محبت پیش کرتا ہوں۔ صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے انگریزی زبان کے ساتھ ساتھ اردو زبان میں بھی ٹویٹ کیا گیا۔ پاکستانی حکومت واٹس ایپ کی طرح ایپ بنانے پر غور کر رہی ہے۔ حکومتی افسران کے واٹس ایپ اور ٹیلی فون پیغامات چوری کیے جانے کے خدشے کے پیش نظر حکومتی ارکان کے لیے واٹس ایپ کی طرح کی ایک منصوبہ بندی زیر غور ہے۔ 95 سالہ امریکی بزرگ نے سائیکل پر 1,00,000 میل کا سفر طے کر لیا، جو ان کے عزم و ہمت کی ایک مثال ہے۔ کیلیفورنیا کے رہائشی باب کو ان کے پڑوسی بائی سائیکل باب کے نام سے پکارتے ہیں۔ انہیں سائیکل چلانے کا جنون ہے، خواہ بارش ہو یا برف باری، وہ ہر روز ایک نئے عزم کے ساتھ سائیکل چلاتے ہیں۔ اس اہم موقع پر باب نے بتایا کہ وہ 1,00,000 میل کا فیصلہ طے کر کے بہت خوش ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سائیکلنگ ان کی بہترین صحت کی وجہ ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔